اور یہودیوں کی عادت تھی، بہت سوالات کرتے تھے. سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا اللہ رب العالمین نے ان کو ایک حکم دیا ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو. اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے، گائے کیسی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے. اب یہ سوالات پہ سوالات پہ سوالات، اور وہ سوال کر کر کے خود اپنے آپ کو مشکل میں پھنساتے رہے. ایک گائے کا حکم تھا، ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. تو یہی معاملہ دین اسلام کے اندر بھی ہے کہ جو معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کے متعلق خواہ کے انسان کو سوالات. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ پر توجہ دو، پہلے اپنی اصلاح کرو. اپنی اصلاح کر لو گے تو پھر اگر دوسرا شخص گمراہ بھی ہو گیا تو تمہیں اس کا نقصان نہیں. لیکن اگر تم گمراہی پر ہوئے اور پوری دنیا بھی مسلمان ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ تمہارا نقصان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تم نے نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو تم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین قریب تم پر عذاب نازل کر دے گا. تو دونوں چیزیں ہیں کہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ کوئی مسلمان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں اس نے وصیت کرنی ہو تو اس کے لائق نہیں ہے کہ اس پر ایک رات گزرے اور اس نے وصیت نہ لکھی ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ المائدہ کی تفسیر الحمدللہ پڑھے ہیں. سورۃ المائدہ کی 100 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی. 101 سے انشاءاللہ آج آغاز کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، تم سوال نہ کرو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبدا، اگر وہ واضح کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، تسؤکم، تو وہ تمہیں بری لگے گی. وَإِن تسألوا، اور اگر تم نے سوال کیا، عنہا، ان چیزوں کے متعلق، حین، اس وقت، ينزل القرآن، جب قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہو، تبدا لکم، تو وہ چیزیں تمہارے لیے واضح کر دی جائیں گی. عفا اللہ، معاف کر دی اللہ تعالیٰ نے، عنہا، ان چیزوں کے بارے میں جو سوالات تھے. واللہ، اور اللہ رب العالمین، غفور، بہت بخشنے والا ہے، حلیم، بہت بردبار ہے. ایک بڑا اہم حکم تھا اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان، اور اہل ایمان میں ظاہری بات ہے کہ اس سے مراد یہاں پر صحابہ ہیں، کیونکہ جو قرآن کا نزول تھا وہ صحابہ کے سامنے ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس موقع پر موجود تھے، تو ان کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ خواہ خواہ کے سوالات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ تم اپنے نبی سے نہ کیا کرو. شریعت کے بارے میں جو تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے اس تعلیم کو سمجھو، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، اور ایسے سوالات کی جن سے خود تمہیں آگے چل کے پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو وہ سوال نہ کیا کرو. اور یہ تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے کہ جو کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو کہ حرام نہیں ہوتی، وہ چیز حرام نہیں ہوتی، اس کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جاتی. اللہ رب العالمین نے وہ چیز ابتداءً اس کو حرام نہیں کیا، کوئی اس کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے باوجود بھی اس کے بارے میں مسلمانوں کو کوئی حکم نہیں دیا، لیکن پھر وہ
خواہ ایک سوال کرتا ہے کوئی شخص اور اس کے بارے میں حکم نازل کر دیا جاتا ہے اور پھر سارے مسلمان مشکل میں گرفتار ہو جاتے. ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ صحابہ سے کہ تم پر پورے سال میں ایک حج فرض، تم پر حج فرض. اب ایک صحابی نے سوال کیا درس کے دوران، افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو حج فرض ہے یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. صحابی نے پھر دوبارہ اصرار کیا، افی کل عام، کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ اس نے جب سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہارے لیے مشکل ہوتا. اللہ رب العالمین نے آسانی کی ہے، زندگی میں ایک دفعہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہے وہ ایک دفعہ حج کر لے، اس کا حج ہو گیا. اب یہ نہیں کہ اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو ہر سال حج پہ جانا اس کا لازم ہے، نہیں، زندگی میں ایک حج کرنا لازم کر لیا. اب چاہے وہ ساری زندگی صاحب حیثیت رہا ہو، ساری زندگی مالدار رہا ہو، دوبارہ اس پہ حج کرنا فرض نہیں، نفل ہے، نفل وہ جتنا کرنا چاہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اور یہودیوں کی عادت تھی، بہت سوالات کرتے تھے. سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا اللہ رب العالمین نے ان کو ایک حکم دیا، ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو. اب انہوں نے سوالات شروع کر دی، گائے کیسی ہونی چاہیے، کس عمر کی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے. اب یہ سوالات پہ سوالات پہ سوالات، اور وہ سوال کر کر کے خود اپنے آپ کو مشکل میں پھنساتے. ایک گائے کا حکم تھا، ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. تو یہی معاملہ دین اسلام کے اندر بھی ہے کہ جو معاملہ آپ کے سامنے ہے اس کے متعلق خواہ کے انسان کو سوالات نہیں کرنے چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم نے سوال کیا جب قرآن نازل ہو رہا ہوا تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے اس چیز کو واضح کر بھی دے گا، احتیاط کرنی ہے. اور پھر یہ جو الفاظ ہیں آیت کے اندر کہ عفا اللہ عنا، کہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم بیان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تم بھی چھوڑ دو. بلکہ حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ ضروری ما ترکتکم، جس چیز کے بارے میں نے بیان نہیں کیا تو تم بھی خاموش رہو، اس کے بارے میں سوال نہ کرو. تو یہ جو ہمارے سوالات ایک تکلف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسائل میں بھی بڑے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر عقائد کے حوالے سے، اب عقائد میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ میں دے دیا کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، قرآن مجید اللہ کا نام ہے، بس ایمان لیا ہے اس کے اوپر. اب نہیں وہی سوالات، اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، اللہ کی سننے کی کیفیت کیا ہے، کس طرح سنتا ہے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے کلام کرتا ہے. اب یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ نے نہیں کی، اب ہمیں نہیں کرنی چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور یہی اصل جو ہے وہ حکم ہے ان سب کے لیے. تو آگے فرمائیں کہ قد سأل، تحقیق سوال کیا تھا ان چیزوں کے بارے میں، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم، پھر اصبحوا، وہ ہو گئے، بہا، ان چیزوں کے متعلق، کافرین، کفر کرنے والے. تم سے پہلے بھی لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے تھے. اور اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہودی ہیں. یہودیوں نے اپنے انبیاء سے مختلف سوالات کیے. کئی تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ذکر کیے. ایک موقع پر کہنے لگے کہ جی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر. اب جب اللہ تعالیٰ نے خود سے بادشاہ کسی کو مقرر نہیں کیا تو تم کیوں خواہ اس کا تقاضا کر رہے ہو؟ تقاضا کر رہے جی ہمیں تو بادشاہ چاہیے. بادشاہ بنا دیے جب ایک شخص کو، جالوت کو، طالوت جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ بنے طالوت، تو ان کو جب بادشاہ مقرر کر دیا تو کہنے لگے اس کو بادشاہ کیسے مل گئی، ہم زیادہ حقدار تھے بادشاہ بننے کے. من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، کھاتے رہو، لیکن برداشت نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، کہنے لگی ہمیں دال بھی چاہیے، ہمیں سبزیاں بھی چاہیے. اب یہ مطالبہ اپنے نبی سے، تو یہ چیزیں اہل ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ اس قسم کے
سوالات کرے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور علماء نے سوالات کی مختلف درجات مقرر کیے. 3 درجات علماء نے مقرر کیے سوالات کا. ایک وہ یعنی جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوال نہیں کرنا چاہیے. ایک وہ سوال جس کے بارے میں یہ ہے کہ جس کا جواب کسی کا فائدہ مند نہیں, اس کے جواب کو کوئی فائدہ نہیں. مثال کے طور پہ یہ سوال کر دینا کہ جی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام, ایک میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, بات یہ مذاق کی بھی ہے لیکن حقیقت کہ جو ان کا نکاح کس نے کرایا تھا, یہ عجیب و غریب سی بات. اب خضر علیہ السلام جو ہے وہ جس کشتی میں بیٹھے تھے اس کا رنگ کیا تھا, اصحاب کہف کے افراد کس کس قبیلے کے تعلق رکھتے تھے, ان کے نام کیا تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جو پرندے جمع کیے تھے 4 پرندے جن کو ذبح کیا تھا وہ کون کون سی نسل کے تھے. اب اس قسم کی تکلفات کرنا قرآن مجید کے بارے میں بھی جب اللہ رب العالمین نے ذکر ہی نہیں کیا, اس کا مقصد ہی نہیں ہے, ہم کیوں خواہ اس پر تکلف کریں. تو جو اصل مقصد ہے اس پر انسان کی نظر ہونی چاہیے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو جس سوال کے کوئی فائدہ نہ ہو وہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جس سوال سے فتنے کا اندیشہ ہو, فتنے خواہ فتنہ برپا کر سوال کر کے اس سوال سے بھی بچنا چاہیے انسان. اور پھر ایسا سوال ایک علماء ذکر کرتے ہیں, بسا اوقات یہ ہماری بھی عادت ہوتی ہے کہ ایسا سوال کہ جس کا جواب ہمیں معلوم ہے, لیکن ہم سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے سامنے اپنی علمیت کا اظہار کر سکیں. تو یہ ریاکاری نات, ایک شخص کو پتہ ہے اس سوال کا جواب یہ ہے لیکن وہ اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کر رہا, اور اس کو علماء نے ریاکاری کا نام دیا ہے. تو یہ بھی سوال نہیں کرنا چاہیے. تو سوال کے بھی کچھ جو ہیں وہ آداب ہیں جو علماء نے مختلف مقامات پہ ذکر کیے. اسی طرح ہمارے یہاں ایک روش ہوتی ہے کہ سوال کی بات چل رہی ہے تو میں یہ بھی ذکر کر دوں. ایک روش بڑی ہی ہمارے یہاں ایک خراب اور خطرناک روش, وہ یہ ہے کہ ایک سوال جب ایک مسئلے کے بارے میں ایک عالم سے کر لیا گیا, اب اسی مسئلے کے بارے میں 10 اور علماء سے سوالات کرے. وہی شخص جب آپ کو ایک عالم سے ایک سوال کا جواب مل گیا, اگر آپ اس شخص سے سوال کر رہے ہیں, اس عالم سے سوال کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ کو اس عالم کی علمیت پر اعتبار ہے اور اس عالم نے آپ کو اپنے اجتہاد کے ساتھ قرآن و حدیث سے دلیل دے کر جواب دے دیا, اب اس پر اتفاق کر لینا چاہیے. کہ ہمارے یہاں ایک ماحول یہ ہے کہ جی ایک سوال ان سے کیا, ایک ان سے کیا, ایک ان سے کیا, پھر آپس میں جو ہے وہ مقارنہ کرنے بیٹھ گئے کہ جی علماء کی تو آپس میں نہیں بنتی ہے اور یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے. تو سوالات کی جو ہمارے یہاں طریقہ کار ہیں کہ ایک ہی سوال کو 10 جگہ پہ ریپیٹ کرنا اور 10 کی رائے لینا اور پھر ان رائے کو آپس میں موازنہ کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا مقصد سوال پوچھنے کا مقصد اس کا علم لینا نہیں تھا, اس کا مقصد جو فتنہ برپا کرنا ہے. تو علم جب مل گیا تو اس پر آپ عمل کر لیجیے اور بات ختم ہو. لیکن 10 مقامات پہ سوال کرنا, اس کو دہرانا, یہ غلط روش. تو یہ مختلف قسم کے سوالات اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمائے. آگے فرمائے کہ ما جعل اللہ, نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, من بحیرۃ, کوئی بحیرہ, ولا سائبۃ, ولا وسیلۃ, ولا حام. 4 جانوروں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, بحیرہ, سائبہ, وسیلہ اور حام. یہ بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ یہ اونٹنیوں کو نام, جو مادہ اونٹنی جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے نام ہے بحیرہ, سائبہ اور وسیلہ. اور یہ نام جو ہے وہ مشرکین مکہ نے اپنے دور میں مختلف اونٹنیوں کا رکھے تھے, ان کی مختلف صفات کی بنیاد پر. مثال کے طور پر بحیرہ وہ اونٹنی ہے کہ مختلف اس کے تفاصیر مختلف مفسرین نے ذکر کی ہیں. بحیرہ وہ اونٹنی ہے مثال کے طور پہ کہ جس کے جو ہے وہ 7 اونٹنی جس نے پیدا کر دی, وہ بحیرہ. آپ اس کا جو دودھ ہے وہ خود نہیں نکالیں گے, اس کو اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیں, اور بسا اوقات اس کا کان کو کاٹ دیتے تھے. بحیرہ کا ایک معنی ہے کان کٹی, یعنی اس کے کان کو کاٹ دیتے نشانی کے طور پر. اب یہ بحیرہ ہے, اس کو ہم نے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا. صاحبہ ایک اونٹنی جس نے جو ہے وہ 10 بچے جن دی ہو, اس کو صاحبہ کہتے ہیں. وسیلہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اونٹنی جس نے 7 اونٹ مسلسل جنے ہو, یعنی 7
جو ہے وہ اس نے نر اونٹ مسلسل جنے ہو اس کو وسیلہ کہتے ہیں. تو مختلف صفات کی بنیاد پر انہوں نے مختلف جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے, اور وہ جانور یہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جی اب اس کا کوئی دودھ نہیں پیے گا, اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا, اس سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا, اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا. وہ اونٹنی یا اونٹ جو ہے وہ بتوں کے نام پر اس کو وقف کر دیا کرتے تھے. اسی طرح حام جو ہے وہ ایک اونٹ کا نام, اونٹ جو ہے وہ ایسا اونٹ جس کی جفتی سے 50 اونٹنیاں حاملہ ہو گئی ہوں, اس کو وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور یہ سب انہوں کے اپنے گھڑے ہوئی باتیں تھی سارے, اس کی کوئی شریعت میں کوئی دلیل نہیں تھی. اور مشرکین مکہ نے اپنے دور میں مختلف بتوں کے نام پر مختلف جانور جو ہیں وہ وقف کر دیے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, سے بخاری کی حدیث, فرمایا میں نے عمر بن عامر الخزاعی, ایک شخص تھا بڑا معروف قریش کے اندر, بنو خزاعہ سے اس کا تعلق تھا. یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے مشرکین مکہ میں شرک کی رسم کو رواج دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتڑیوں کو, پیٹ کی آنتڑی اس کی باہر نکلی ہوئی ہیں جہنم کے اندر, اور جہنم کی آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ڈالی تھی. یہ وہ پہلا شخص تھا. تو میں نے اس کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیاں کو گھسیٹ رہا ہے. والعیاذ باللہ, بہت بڑا جرم تھا اس کا. تو جانوروں کو بتوں کے نام پہ وقف کرنا یہ شرک ہے. جانوروں کو ذبح کرنا یا اس کو چھوڑنا وہ اللہ رب العالمین کے نام, بلکہ جانوروں کو چھوڑنے کا تو ذکر ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بات ذکر کی تھی کہ جو مشرکین ہوتے ہیں ان کی جو رسومات ہوتی ہیں نا, وہ نعمتوں کی ضیاع ہوتے ہیں, نعمتوں کو ضائع کر دیتے. ابھی جانور ہے, آپ اس کا دودھ بھی پئیں, آپ سواری بھی کریں, آپ ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اونٹ ذبح کرتے تھے, چاہے وہ بقرہ عید کے موقع پر ہو, چاہے وہ عقیقے کے موقع پر ہو, چاہے وہ حج کے موقع پر ہو, آپ گوشت خود بھی کھاتے, دوسروں کو بھی کھلاتے. بلکہ ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پیدل چل رہا ہے, اس کو چلنے کی کیفیت سے پتہ چل رہا تھا کہ بیمار ہے, نہیں چلا جا رہا. ساتھ اس کے اونٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے اونٹ پر سوار ہو دو. اس صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اونٹ تو حج کی قربانی کا ہے, میں حج کی قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہوں مدینہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں سوار ہو جاؤ. اس نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حج کی اونٹنی, حج کی قربانی کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اور فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم پائے, میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو اس اونٹنی کو بس سوار ہو, اس اونٹ کو بس سوار ہو. اگر یہ حج کی قربانی کا ہے تو بھی کوئی حید نہیں کہ ہم اس پر سواری کرے, کوئی مسئلہ. تو جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں, چاہے آپ اس کی قربانی کر رہے ہوں, جیسے قربانی کا جانور ہے, مثال کے طور پہ کوئی گائے قربان کر رہا ہے, تو گائے کا اگر دودھ آ رہا ہے تو وہ دودھ پی سکتا ہے. بکری اس نے قربانی کرنی ہے, اسے لے کر پالی بھی ہے, بکری دودھ دے رہی ہے تو آپ دودھ پی سکتے. تو جو اللہ رب العالمین کی عبادات ہے نا, اس میں نعمتیں ضائع نہیں ہوتی. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے, نعمتیں ضائع کرتے. اب جانور گھوم پھر رہے. اب آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر گاؤں ماتا اب وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ کا باعث بن رہی ہے. آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ان کو. ہزاروں کے تعداد میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں انڈیا میں. پچھلے دنوں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جو صرف گاؤں ماتا جو ان کی ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے. کبھی کوئی جا کے ٹرک لگ رہا ہے, کبھی رکشہ لگ رہا ہے, کبھی بائک لگ رہی ہے, آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. وہ مین روڈ پہ آ جائے, آپ کے موٹر وے پہ آ جائے, آپ کچھ نہیں کر سکتے اس. تو یہ آپ کتنی بڑی بیوقوفی ہے لوگ. اور یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی, مسلمانوں کے یہاں بھی ہے. بتوں کے نام بھی چھوڑ دیتے جانور. ایک ہم نے درون سندھ میں جو ہے وہ مزار دیکھا, وہ بابا گدے شاہ کو مزار ہے, اور وہاں گدے جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں. اب سینکڑوں کے تعداد میں گدے گھوم رہے ہیں وہاں. کیا عقل ہے, کیا سمجھ ہے, کیا انسان کی مت ماری جاتی ہے. بڑے بڑے انٹلیکچوئل وہاں پہ آ رہے ہوتے, بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر جگہ چھوڑنے آ رہے ہیں. یہ انسان کی مت ماری جاتی جب اس کے دماغ میں شیطان شرک کا بھوسا بھر دے, اس کو پھر کوئی سمجھ میں نہیں آتا. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جانور نہیں بنائے, وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یفترون علی اللہ الکذب, یفترون وہ گھڑتے ہیں اللہ پر الکذب, جھوٹ. یہ جھوٹی باتیں انہوں نے گھڑی, اللہ نے یہ جانور وقف کرنے کا حکم نہیں دیا. اور فرمایا کہ وہ اکثرهم, اور اکثریت ان کی,
لا یعقلون، عقل ہی نہیں رکھتے، عقل نہیں، شعور ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے، اپنی نعمتیں اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے، بتوں کے نام پہ چھوڑ رہے، ایک تو خود بھی نعمت سے استفادہ نہیں کر رہے، دوسرا جو ہے وہ شرک بھی کر رہے، گناہ بھی کما رہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور فرمائے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے، تعالوا تم آ جاؤ، الى اس حکم کی طرف، ما انزل اللہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، قالوا وہ کہتے ہیں، حسبنا کافی ہے ہمیں، ما وجدنا جو پایا ہم نے، علیہ جس دین پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد، جس دین پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا وہ کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولو کانا، آوا کیا اور، لو کانا اگر تھے، آباؤہم ان کے آبا و اجداد، لا یعلمون شیئا وہ کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو اس کے باوجود بھی تم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلو۔ اب آج تم پر یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ تمہارے آبا و اجداد کے پاس کوئی دین کا علم نہیں تھا، وہ بالکل گمراہی پر تھے، جہالت پر تھے، تمہارے لیے واضح ہو گئی یہ بات، اب تو چھوڑ دو اپنے آبا و اجداد۔ لیکن یہ وہی جو ایک ہوتا ہے نا سلسلہ کہ اپنی آبا و اجداد کی رسومات پر فخر کرنا، پراؤڈ فیل کرنا، اس کے مطابق چلتے رہنا کہ نہیں جی ہم تو اپنے بڑوں کے مطابق چلیں گے، ہم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، اور آج آپ سچے دل سے بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور انصاف کے ساتھ سوچے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت بھی ایسی نہیں؟ جب مسلمان سے یہ کہا جائے، ایک مسلمان ہے جو اس قرآن مجید پر ایمان لایا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس سے جب کہا جائے کہ بھائی جو قرآن میں لکھا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی طرف آ دو، اور یہ باتیں ایسی ہیں، یہ احکامات اتنے کلیئر ہیں، اتنے واضح ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کو بتایا جائے اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ تو ماشاءاللہ میچور آدمی، سمجھدار آدمی، پڑھے لکھے، آپ کے سامنے تو بالکل کلیئر ہوگی بات، تو بھی آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر جو اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ نہیں یہ ہمارے عالم صاحب تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے تو ایسا کیا ہے، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، اس قسم کے ایکسکیوزز اور اس قسم کی معذرتیں، اس قسم کے بہانے۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ حقیقی گستاخی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ اس قرآن مجید کی حقیقی توہین نہیں کہ آپ کہنے کو تو اس پر ایمان لے آئے، لیکن جب حکم آ گیا قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نازل ہو گیا اور ہم پھر بھی اس کی طرف نہ آئے؟ تو یہ جو معاملہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، یہ معاملہ تھا مشرکین مکہ کا، اور یہی معاملہ آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے سورۃ المائدہ میں، یہی معاملہ منافقین کا بھی تھا۔ 5 پارے کے اندر پڑھ کیا ہے؟ اب آج یہی معاملہ مسلمانوں کی اکثریت کا نہیں، یا تو آباء و اجداد کے پیچھے، یا اپنے عالم کی تقلید کے پیچھے، یا اپنی خواہشات کے پیچھے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو یہی چیز آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے جس کی اصلاح کی بہت ضرورت۔ اللہ رب العالمین نے ایک تسلی دی ہے اگلی آیت کے اندر اہل ایمان، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے اپنی جانوں کو محفوظ رکھنا، اپنی جانوں کا خیال کرنا، اپنی جانوں کو مقدم سمجھنا، یہ تم پر لازم۔ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں، من ضل، وہ شخص جو خود گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو، تو اگر کوئی اور گمراہ ہو گیا ہے، اس کی گمراہی کی وجہ سے تمہیں نقصان نہیں ہو، تو اپنے آپ کو بس ہدایت پر جو ہے وہ رکھو، اپنی ہدایت کو تھامے رکھو، اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہو۔ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا گمراہ ہو جائے، تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے اپنی اصلاح، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا دی ہے کہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر۔ ہمارے سوسائٹی میں اس کے الٹ، ہم
سے اگر بات کی جائے نا کہ یہ آپ دوسرے پر تنقید کریں تو ہم گھنٹوں اس پر تنقید کر سکتے، لیکن جب ہمیں کہا جائے کہ جی اپنے آپ کا محاسبہ کریں اس کہ میں کہاں کھڑا ہوں، عقیدے میں، عمل میں، تزکیہ میں، حلال و حرام میں، گناہ اور نیکی میں کہاں کھڑا ہوں، تو یقیناً ہم اپنا محاسبہ نہیں کر پاتے، مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے اپنے آپ پر توجہ، پہلے اپنی اصلاح کو، اپنی اصلاح کر لو گے تو پھر اگر دوسرا شخص گمراہ بھی ہو گیا تو تمہیں اس کا نقصان نہیں، لیکن اگر تم گمراہی پر ہوئے اور پوری دنیا میں مسلمان ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ تمہارا نقصان۔ تو لہذا پہلے اپنی اصلاح کو۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال بھی لیا جو کہ غلط ہے، استدلال یہ لیا کہ جی انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو چھوڑ دو، یہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کو ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح انسان کو کرنی چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اور یہ بات غلط۔ میں نے کہا نا کہ یہ بات میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے اہل سنہ کا، اہل الحدیث کا، اہل اسلام کا، کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر دوسری آیت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر ایک آیت میں یہ حکم ہے کہ اپنی اصلاح کرو اور دوسری آیت میں یہ حکم ہے کہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو، تو ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس کو لے لیں، نہیں، ہم دونوں کو جمع کریں، اور ہم یہ کہیں گے، ہمارا موقف یہ ہے اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ انسان کو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی، لیکن دوسروں کی اصلاح اس سے کرنی ہے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے تک۔ اگر وہ آ گیا ہدایت پر تو بہت اچھی بات ہے، نہیں آیا میرا نقصان نہیں، لیکن میں نے اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے، تو دونوں چیز۔ اور یہ اس آیت کی وضاحت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی، ایک خطبہ دیا آپ نے جناب ابوبکر صدیق نے دور خلافت میں، اور فرمایا کہ دیکھو میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تم لوگ نے آیت غلط سمجھی، وہ آیت آپ نے یہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، فرمایا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تم نے دوسروں کی اصلاح نہیں کرنی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ تم نے کرنا ہی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر تم نے نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، تو تم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق ہو دو، عذاب کے مستحق ہو دو گے، اللہ رب العالمین قریب تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اپنی بھی اصلاح کرتے رہو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب کا، فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم عمل کر رہے تھے اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کی خبر بھی دے گا قیامت کے دن۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں ایک اور حکم اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دیا جس کا تعلق وصیت اور موت کے بعد وراثت کے مسائل سے۔ فرمایا ہے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان گواہی کا طریقہ یہ ہے، اذا حضر، جب حاضر ہو جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، جب کسی ایک کو موت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت، شہادت کا طریقہ کیا ہے، اثنانی، تم دو گواہ بناؤ، ذوا عدل، عدل والے، عدل و انصاف کرنے والے، منکم، تم میں سے، یعنی تم مسلمانوں میں سے کوئی دو گواہ بناؤ وصیت کے وقت، جب تم میں سے کسی ایک کو موت طاری ہونے لگے، اپنی وصیت، اپنے مال، اپنے ترکے پر دو گواہ مقرر کر لو اپنے مسلمانوں میں سے، او یا آخرانی، کوئی اور دو، آخرانی کوئی اور دو، من غیرکم، تمہارے علاوہ، یعنی مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں سے بھی تم دو عدل والے گواہ بنا سکتے ہو، کب، ان انتم، اگر تم ہو، ضربتم فی الارض، تم زمین میں سفر کر رہے، تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور دوران سفر تمہیں کوئی مسلمان نہ ملے، اور دوران سفر اگر موت طاری ہونے لگے تو تم غیر مسلموں میں سے بھی دو گواہ جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں، سچے لوگ ہوں، ان کو تم اپنے دو گواہ مقرر کرو، فاصابتکم، بس پہنچے تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، یعنی تم سفر میں ہو
اور دوران سفر تمہیں موت آ جائے، موت آنے والی ہو کسی شخص کو، اور اس کو کوئی مسلمان نہ ملے، مسلمان مل جائے تو مسلمانوں میں سے 2 گواہ بنا لے، مسلمان نہ ملے تو غیر مسلموں میں سے کوئی 2 گواہ جو ہے وہ عدل والے مقرر کر لے۔ تحبسونہما، تم ان دونوں کو روک لو، جو 2 گواہ ہے ان کو روکو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، صلاح قائم ہو جائے اس کے بعد، صلاح کے بعد، نماز کے بعد مسجد کے اندر تم نے ان دونوں کو روکنا ہے۔ فیقسمان باللہ، پس وہ دونوں قسم کھائیں اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، یعنی اگر تمہیں ان کی جو وراثت کے بارے میں ان کی جو گواہی ہے اس کے بارے میں شک ہو، ان کو نماز کے بعد روکو اور وہ قسم کھائے۔ کیا قسم کھائے؟ اللہ کی قسم کھا کے وہ کہے کہ لا نشتری، ہم نہیں خریدیں گے، بھی اس وصیت کے بدلے میں، ثمنن، کوئی قیمت، یعنی ہم کوئی جھوٹ بول کے اس کے بدلے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ ولو کان، چاہے ہو، ذا قربا، قریبی رشتہ دار، یعنی چاہے ہماری اس جھوٹی گواہی کا فائدہ کسی قریبی رشتہ دار کو بھی ہو رہا ہو، ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، ہم اس کے اوپر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا، بے شک ہم، اذن، اس وقت اگر ہم نے گواہی چھپائی، لمن العاصمین، ہم گناہ گاروں میں سے ہیں۔ تو یہ 2 حکم، پہلا حکم کہ جب کوئی شخص فوت ہونے والا ہو اور اس کے آس پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو، یا اس نے پہلے سے وصیت نہ کی ہو اور کسی کو گواہ نہ بنایا ہو، تو وہ 2 گواہ مسلمانوں میں سے مقرر کر لے اپنے ترکے کے اوپر کہ میں یہ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور یہ مال لیا وہ تقسیم ہونا ہے۔ اور اگر مسلمان نہ ملیں تو پھر 2 غیر مسلموں کو بھی وہ گواہ بنا سکتا ہے، اس شرط پر کہ مسلمان گواہ اس وقت میسر نہ ہو۔ اور جب وہ اس شخص فوت ہو گیا، اب یہ گواہ جو ہے انہیں بتا دیا کہ جی یہ وصیت کی تھی مرنے والے نے، یہ اس کا سلسلہ ہے۔ اب جب وہ گواہی دے دی اس نے، لیکن مرنے والے کے رشتہ داروں کو شک ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، یہ غلط بات کر رہا ہے، تو اس کا پھر حل نبی اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ ان دونوں گواہوں کو مسجد میں بلایا جائے، نماز کے بعد تمام مسلمانوں کے سامنے وہ اس بات کا اقرار کرے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سچی بات ہے، مرنے والے نے یہی وصیت کی تھی، یہی مال چھوڑا تو اس کی یہ وصیت تھی، یہ وہ قسم کھا کر اس چیز کو بیان کر رہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر اطلاع مل جائے، علی، اس بات پر، انہما، کہ بے شک ان دونوں گواہوں نے، استحقا اسمن، انہوں نے گناہ کمایا ہے، یعنی انہوں نے خیانت کی، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر کسی طریقے سے اطلاع مل جائے کہ یہ 2 گواہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، یہ حق تلفی کر رہے ہیں کسی کی، فآخران، پس 2 اور لوگ، یقومانی، وہ کھڑے ہوں گے، مقامہما، ان دونوں کی جگہ پر، من الذین، ان رشتہ داروں میں سے، استحق علیہم، جس پر پہلے 2 گواہوں نے زیادتی کی ہے، پہلے 2 گواہوں نے گواہی دیتے وقت جن رشتہ داروں کے بارے میں زیادتی کی ہے، ان رشتہ داروں میں سے 2 افراد وہاں پر آ کے کھڑے ہوں گے مسجد کے اندر، الاولیانی، جو دونوں قریبی رشتہ دار، اس میت کے قریبی رشتہ دار، فیقسمانی، پر وہ دونوں قسم کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لشہادتنا، کہ ہماری گواہی، احق کو، زیادہ حق ہے، من شہادتہما، ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، انا، بے شک ہم، ادھر اس وقت، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو 2 آیات آپ نے پڑھی ان کا تعلق جو ہے ہم قضا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور یہ بات عام افراد کو معلوم ہونی چاہیے، مسلمانوں کو، ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے قضا۔ ہمارے ہاں جو علماء ہیں وہ فتویٰ کی صلاحیت رکھتے ہیں، قضا کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ قضا جو ہوتی ہے وہ ریاست کی طرف سے ہوتی ہے، قضا کے فیصلے، جج جو ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، وہ ریاست کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اور وہ اس کا فیصلہ پوری ریاست میں تسلیم کیا جاتا ہے۔ مفتی جو ہوتے ہیں وہ ایک فریق کی یا 2 فریق کی رائے سن کے قرآن و حدیث کے مطابق فتویٰ دے سکتے۔ قضا یہ والا جو معاملہ ہے قضا کا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ ایک شخص فوت ہوا، اس نے 2 گواہ بنائے، ان 2 گواہوں نے اپنی گواہی میں جھوٹ بولا،
رشتہ داروں کو معلوم ہو گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ان کی جگہ پر آ کر گواہی دیں گے، قسم اٹھائیں گے کہ جنہوں نے جھوٹ بولا ہے اور ہماری بات سچ ہے۔ اور شریعت کے اندر، قضاء کے معاملات کے اندر قسم کی بڑی اہمیت ہے، قسم کی بڑی اہمیت، بلکہ ایک معاملہ جو ہے وہ قسامہ کا، اس کو وہ ہے ہی قسم سے۔ اس میں کیا ہے کہ ایک شخص قتل کر دیا گیا کسی جگہ پر، قتل ہوا، اب قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا، شک ہے کہ فلاں افراد جو ہے یہ قاتل ہو سکتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس پر شک کیا جا رہا ہے اس فریق کے 50 افراد، اس فریق کے 50 افراد آ کر قسم کھائیں گے کہ جی ہم قسم کھاتے ہیں کہ جس پر شک کیا جا رہا قتل کا وہ قاتل نہیں ہے، تو پھر وہ شک ختم ہو جائے گا اور اس کو قاتل قرار نہیں دیا جائے گا، اس کو قسامہ کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے بارے میں اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہوا۔ ایک صحابی گئے خیبر میں، غزوہ خیبر کے بعد بال غنیمت میں خیبر کا باغ قسیم ہوا تھا، ان کے حصے میں بھی باغ آیا تھا، تو اپنے باغ کی نگہبانی کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ چلے گئے تو واپس نہیں آئے، تلاش کیا گیا تو وہ ایک کھیت کے اندر ان کی میت پڑی ہوئی تھی، کسی نے قتل کر دیا۔ تو اب ظاہر بات ہے پورا شک و شبہ یہودیوں کے اوپر تھا، انہوں نے کچھ کیا، کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ تو اب جب یہ صحابی کے رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ آپ فیصلہ کیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ 50 یہودیوں نے آگے قسم کھا لی کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو پھر تو ہم ان پر دیت نہیں لگا سکتے۔ تو صحابہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے وہ یہودی ہیں، تو جھوٹے، ایک نمبر کے جھوٹے، جھوٹی قسم کھا لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ فیصلہ نہیں ہو سکتا، جہاں قسم کھا لی تو بات ختم۔ اور باقاعدہ پہ 50 یہودی یا اللہ قسم کھا لی کہ ہم نے قتل نہیں کیا تو فیصلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے مال جو ہوتا تھا بیت المال مسلمانوں کا، اس میں سے جو اس صحابی کی دیت ادا کی تھی 100 اونٹ، یہودیوں سے دیت نہیں دلوائی۔ یہ جو آیات نازل ہوئی یہ بھی ایک صحابی کے بارے میں نازل، بنو سہم کے ایک صحابی تھے، وہ نکلے تجارت کے لیے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، ایک تھے تمیم داری اور ایک اور صحابی تھے عدی بن بدا کے نام سے، صحابی نہیں تھے اس وقت، وہ عیسائی تھے دونوں۔ جناب تمیم داری بڑے مشہور صحابی ہیں، دجال کی جو وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ جگہ پہ قید تھا اور وہ کچل رہا تھا، اس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تمیم داری کی ہوئی تھی، پہلے مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ تو یہ تینوں افراد تجارت پر نکلے، جو بنو سہم کے جو صحابی تھے وہ راستے میں فوت ہوگا، انہوں نے ان دونوں افراد کو جو اس وقت عیسائی تھے ان کو گواہ بنا دیا۔ اب یہ دونوں افراد جب واپس مدینہ آئے تو انہوں نے جو ترکہ تھا اس صحابی کا بنو سہم کے، وہ ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیا اور کہا کہ جی یہ ترکہ تھا اور یہ اس کی وصیت ہے۔ اب جب اس کا مال دیکھا گیا تو اس کے مال میں ایک برتن تھا، وہ چاندی کا تھا اور اس پہ سونے کی نقش کاری ہوئی تھی، وہ غائب تھا۔ اب ورثاء نے کہا کہ جی وہ تو بڑا قیمتی برتن تھا، وہ غائب ہے اس میں سے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو یہی۔ پھر نبی اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی۔ اچھا پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ برتن جو ہے وہ مکہ سے دریافت ہوا، مکہ سے مل گیا، مکہ والوں سے پوچھا گیا کہ یہ برتن آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو ان 2 افراد سے خریدا، تمیم داری سے اور عدی بن بدا سے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ان دونوں نے خیانت کی تھی، اس وقت عیسائی تھے، انہوں نے خیانت کی مسلمان کے ساتھ، اور وہ برتن جو قیمتی تھا وہ مکہ والوں کو بیچ کر آ گیا۔ تو پھر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر جو وہ صحابی تھے ان کے رشتہ داروں نے آ کر قسم کھائی، اور پھر جو رقم تھی اس برتن کی وہ تمیم داری سے اور ان کے جو ساتھی تھے ان سے اس رقم کو نکلوایا گیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اللہ رب العالمین نے جس کو بیان کی۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جاتا ہے، بس اوقات ایک شخص فوت ہوا، اب فوت ہوتے وقت وہ ایک وصیت کر گیا، اس کی وصیت 1-2 افراد کے سامنے تھی، سب کے سامنے نہیں تھی۔ اب ایک اختلاف ہو گیا کہ جی اس نے تو یہ وصیت کی تھی، تو جن کے سامنے وصیت کی تھی اگر وہ گواہ بنائے اور وہ عدل والے ہیں تو ان کو مسجد میں بلا کر قسم لی جائے، اور اگر انہیں قسم دے دی تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں لیکن وہ ظاہر بات ہے قضاء سے تعلق رکھتی ہیں، تو یہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ذالک ادنی، یہ زیادہ بہتر ہے، ایاتو یہ کہ وہ لائیں بالشہادت گواہی کو، علی وجہہا اس کے صحیح طریقے پر، یعنی یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ بعد والے 2 افراد قسم کھائے آ کر
تاکہ جو گواہ ہیں وہ ڈرتے ہوئے جو صحیح گواہی ہے وہ گواہی ادا کرے. او یخافو یا ان کو خوف ہو ان ترد ایمان ہو کہ ان کی قسموں کو لوٹا دیا جائے گا بعد ایمانہم ان کے رشتہ داروں کی قسم کھانے کے بعد. یعنی یہ جو رشتہ داروں کی قسم کا جو معاملہ رکھا ہے بعد میں یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو پہلے گواہ ہیں ان کو یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی تو ہماری گواہی کو رشتہ دار گواہی قسم کھا کے ہماری گواہی کو ختم کر سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو گواہی دیں گے قسم کھائیں گے وہ صحیح طریقے پر قسم کھائیں گے. لیکن الامان والحفیظ جو آج ہمارے مسلمانوں کا حال ہے قسموں کے بارے میں ہم تو کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے. جو صحابہ کا موقف یہودیوں کے بارے میں تھا آج مسلمانوں کا موقف مسلمانوں کے بارے ایسا ہے معاملہ. ہم سب کو پتہ کہ جھوٹی قسمیں آج ہماری عادت بن چکی. بلکہ اگر آپ چلے جائیں اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو ایک کورٹ کچہری سے تو وہاں کتنے جھوٹے جواب پیش ہوتے ہیں اور گواہی دینے سے پہلے کتنی وہ قسمیں کھاتے. تو یہ معاملہ آج مسلمانوں کے اندر آ چکا ہے. لیکن صحابہ میں اور جو سچے مسلمان تھے ان کے ہاں قسم کا ایک بڑا وزن ہوتا تھا, وہ ایسے قسم نہیں کھاتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قسم کے اوپر فیصلے کیے جائیں گے اور ان کو خوف ہو کہ ان کی قسمیں جو ہیں وہ لوٹائی بھی جا سکتی ہیں. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ. واسمعوا اور تم اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کو سنتے رہو. واللہ لا یہدی اور اللہ رب العالمین ہدایت نہیں لیتا القوم الفاسقین فاسق قوم. تو یہ چند آیات جو کہ تعلق رکھتی ہیں قضا کے حوالے سے اور وصیت اور وراثت کے تعلق سے. اور وصیت کے حوالے سے اس آیت کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی شخص کوئی چیز کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہے تو پہلے سے وصیت لکھ کے رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ کوئی مسلمان جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں اس سے وصیت کرنی ہو تو اس کے لائق نہیں ہے کہ اس پر ایک رات گزرے اور اس نے وصیت نہ لکھی. اگر میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں, اگر کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہو میں چاہتا ہوں کہ میری موت کے بعد وراثت جیسے فصیح وہ نہیں ہو جائے, ٹھیک ہے ختم ہوگی بات, اب وصیت نہ لکھے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نے وصیت کرنی ہے تو پھر وصیت لکھی ہونی چاہیے ہر مسلمان کے پاس. اور یہ وصیت جو ہے وہ باقاعدہ چاہے وہ کوئی نوجوان ہو, چاہے کوئی جوان ہو, چاہے کوئی ادھیڑ عمر ہو, چاہے بزرگ ہو, ہر ایک کو یہ وصیت لکھی ہونی چاہیے. اور اس وصیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی موت یاد رہتی. اور یہ صحابہ اور سلف صالح کا عمل تھا. چھوٹے چھوٹے بچے بھی وصیت لکھا کرتے تھے. بلکہ ابھی بھی اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی جو فلسطین کے اندر ہے. اب دیکھیں کیا حالات, وہاں بچوں نے چھوٹے بچے نہیں وصیت لکھ کے جا رہے کہ میرا یہ ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے, اس طریقے سے تقسیم ہو جائے. یہ مناظر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال وصیت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ انسان کے پاس جو بھی مال ہو تو اس کی وصیت وہ ضرور لکھ دے اگر لکھنا چاہے. آگے فرمائیں کہ یوم جس دن یجمع اللہ جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسل رسولو فیقول بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا ماذا اجبتم تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. ماذا اجبتم تمہیں کیا جواب دیا گیا. قالوا رسول کہیں گے لا علم لنا یا اللہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے. انکا بے شک تو انتا تو ہی ہے علام الغیوب بہت زیادہ غیب کا علم رکھنے والا, تو ہی غیب کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے جو مکالمہ ہے اس کو آگے بیان فرمایا. تو اس آیت نے فرمایا کہ رسولوں سے قیامت میں پوچھا جائے گا, اور صرف رسولوں سے نہیں پوچھا جائے گا اور رسولوں کی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کہ ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, اور ہم ضرور سوال کریں گے رسولوں سے. دونوں سے سوال, رسولوں سے سوال کیا ہوگا کہ تم نے پہنچا دیا. کون ہے گواہ؟ اللہ رب العالمین امت محمد کو بطور گواہ کے لے کر آئی. یہ امت ہماری امت میں اور آپ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ ہر رسول نے اپنی امت کو حق پہنچا دیا تھا. اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ حق پہنچا دیا گیا. وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ رسولوں نے اپنی حق کو پہنچا دیا, تو ہم نے اس کتاب کو پڑھا اور ہم نے عقیدہ رکھا, ہمارا ایمان ہے کہ رسولوں نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا. پھر امتوں سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا جواب دیا, اور پھر ہر امت اپنے حساب سے جس نے صحیح جواب دیا ہوگا وہ کامیاب ہوں گے, جنہوں نے جواب نہیں دیا ہوگا وہ ناکام ہوں گے.
لیکن جب رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تو حق پہنچا دیا, تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا, تو رسول کہیں گے یا اللہ ہمیں کو پتہ, ہمیں کوئی علم. اب یہ جواب کیوں دیں گے حالانکہ رسولوں کو پتہ ہے. جنہوں نے ایمان قبول کیا اس کے بارے میں بھی رسول جانتے ہیں, جنہوں نے نہیں کیا اس کے بارے میں بھی رسول جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو آپ کی امت نے کیا جواب دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے ہیں. آپ کے علم میں آپ نے پوری زندگی گزاری اپنی قوم, آپ کو پتہ ہے. قوم نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے تو اور سب نہیں بتا سکتے. اسی طریقے سے لوط علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, ہود علیہ السلام ہے, صالح علیہ السلام ہے, کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کی امتوں کو عذاب آئے؟ تو یہ جواب کو دیا لا علم لنا کہ اللہ ہمیں معلوم کی. اس کے بارے میں مفسرین کی 2-3 آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ جو قیامت کا جو احمد ناک ایک ماحول ہوگا, اس وقت رسول یہ تفصیلی جواب نہیں دے سکیں گے اللہ رب العالمین کے خوف اور روب کی وجہ سے. ایک جواب تو علماء نے اس کا یہ دیا کہ لا علم لنا, جو رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے, وہ اس قیامت کا جو روب اور خوف ہے, اللہ رب العالمین کا جو ایک روب ہوگا لوگوں کے اوپر, کہ رسول بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی نفسی, آج مجھے بس اپنے نفس کا خیال ہے, میں کسی کی جو ہے وہ سفارش نہیں کروں گا. اس موقع پر جب پوچھا جائے گا تو رسول لا علم لنا کہیں, یا پھر یہ رسول لا علم لنا کہیں گے اس امت کے بارے میں جو رسول کی موت کے بعد ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو امت آئی ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے. یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ تیسرا معنی علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ رسول جانتے تو تھے لیکن ظاہری اعتبار سے جانتی تھے. ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس شخص نے میری دعوت کو قبول کر لی ہے, لیکن کیا اس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں تھا, یہ تو رسول نہیں جانتے. اس لیے رسول حقیقی علم کا انکار کریں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس ظاہری علم تو ہے لیکن حقیقی علم تیرے پاس, کہ جن لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا انہوں نے بھی واقعتاً قبول کیا یا نہیں کیا, اس کا علم تیرے پاس ہے, اور تو جو ہے علام الغیوب ہے. اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ رسول جو ہے وہ اپنی امتوں کے احوال کو نہیں جانتے. آج جو ہم یہ دعوے کر رہے ہیں, ہماری امت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے بارے میں جانتے. ایسا نہیں ہے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے بارے میں بتا دیا جائے اس کے بارے میں آپ علم رکھتے, لیکن قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا انکار کریں گے, اور علم کی جو نسبت ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف کر دی جائے گی کہ یا اللہ تو جانتا ہے. اس کے بعد کا معاملہ اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا, اس کے مختلف احوال ہوں گے, اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھے گا, پھر امتوں کے جواب کے حساب سے ان کا فیصلہ کیا جائے. لیکن آگے جو مکمل اب آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری آیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قیامت میں فرمایا کہ اذ قال اللہ, جب کہا اللہ تعالیٰ, حالانکہ یہ ابھی بات ہوگی قیامت میں, لیکن یہ ماضی کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ رب العالمین یہ بات فرمائے گا. کیا کہے گا؟ یا عیسیٰ ابن مریم, اے عیسیٰ بن مریم, اذکر نعمتی, تم میری نعمت کو یاد کرو, علیک جو تم پر ہے, وعلی والدتک, اور تمہاری والدہ پر ہے. جو نعمت میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی اس نعمت کو یاد کر. اب نعمت کی اللہ رب العالمین نے, عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنانا یہ بڑی نعمت ہے, والدہ کو رسول کی والدہ بنانا یہ بڑی نعمت ہے, پھر ان کا انتخاب, ان کی پرورش اور ان کی جو فضیلت اللہ رب العالمین نے دی ان کو, تو ساری نعمت سے فرمایا میری نعمت کو یاد کرو. کیا کیا نعمت نے فرمایا اذ ایدتک, جب میں نے تمہاری مدد کی, بروح القدس, پاکیزہ روح کے ساتھ. روح القدس ہولی اسپرٹ یعنی جو جبریل علیہ السلام, میں نے تمہاری مدد کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ عموماً روح القدس کی نسبت یا تذکرہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے عموماً. تو کیا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے وہ ہر رسول کے ساتھ ہے؟ جبریل علیہ السلام تو ہر رسول کے ساتھ ہے, لیکن ان کی خاص نسبت کی گئی جبریل علیہ السلام کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر پرورش کے, جو بغیر والد کے جو روح لے کر آئے تھے, وہاں سے ان کا آغاز, جو کلمہ کن لے کر آئے اور جو وہ روح لے کر آئے, تو وہ روح جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے, جیسا کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. اور مختلف موقعوں پر جبریل علیہ السلام وہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. تو فرمایا کہ میں نے تمہاری
مدد کی تھی روح قدس کے ساتھ. اور کیا نعمت تھی؟ فرمایا تکلم الناس، تم کلام کرتے تھے، آپ نے کلام کیا لوگوں سے فی المہدی، گود میں، جب آپ نے والدہ کی گود میں تھے اس وقت آپ نے کلام کیا. وکہلار، اور حالت کہل میں. کہل کہتے ہیں 50 سال سے اوپر کی جو عمر ہو، عربی میں اس کو کہل کہتے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ادھیڑ عمری یا بزرگی کی عمر. تو آپ نے لوگوں سے کلام کیا گود میں بھی اور کہل میں بھی. اب کہل میں کیوں ذکر کیا؟ مہد کی میں کلام کروانا، ایک چھوٹے بچے سے گود میں کلام کروانا، یہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی مریم علیہ السلام کے گود میں لوگوں سے کلام کیا تھا. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. پوری یہ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام نے کیے جب وہ بمشکل 7 دن کے تھے یا 8 دن کے تھے. انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا اس موقع پر. وہ تو سمجھ میں آتی کہلن کے الفاظ کیوں کہے؟ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بزرگی کی عمر بھی عطا کی، جو کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بمشکل 36 سال یا 37 سال تھی. کیونکہ آپ کو جو دی گئی تھی نبوت وہ تمام انبیاء کے برعکس 30 سال کی عمر میں دے دی گئی تھی. باقی تمام انبیاء کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ 30 سال کی عمر میں ملی. اور ان کی نبوت کا جو دورانیہ ہے اس میں اختلاف ہے. بعض دیکھا کہ 3 سال، بعد میں 5 سال، اور بعد میں 6 سال ذکر کی کہ 6 سال آپ کی جو ہے وہ جو دعوت کا ایک دورانیہ تھا وہ یہ تھا. تو 36 سال کی عمر کہل تو نہیں ہوتی. کہل جو بڑھاپے کی عمر ہے وہ کون سی عمر ہے؟ وہ 50 سال سے اوپر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے اور آپ نے بڑھاپے تک پہنچنا ہے، اور بڑھاپے میں آپ لوگوں سے کلام کر رہے ہوں گے. 50 سال سے اوپر کی آپ کی عمر ہوگی اور آپ اسی عمر میں انتقال فرمائیں گے جس عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا، یعنی 63 سال کی عمر. تو یہ آپ نے عمر گزارنی ہے اور اس عمر کے اندر آپ نے لوگوں سے کلام کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کو بطور نعمت کا ذکر کیا. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے آپ کو تعلیم دی کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتوراۃ اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی. اب یہ بھی بڑی عجیب بات، کتاب کا ذکر کیا، حکمت کا ذکر کیا، پھر تورات کا انجیل کا ذکر کیا. اب تورات انجیل تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب. تو جب یہ ذکر ہوگی تو کتاب اور حکمت سے کیا مراد؟ تو کتاب و حکمت سے مراد پہلی کتاب سے مراد ہے قرآن مجید. اور یہ واحد نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام جن کے پاس تینوں کتابیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے اور قرآن مجید بھی. تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کی بھی تعلیم دی. اور پھر حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو قرآن اور حدیث دونوں کا علم دیا عیسیٰ علیہ السلام، اور تورات کا بھی علم دیا اور انجیل کا بھی علم دیا. اور یہ قرآن و حدیث سے جو علم دیا وہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے اس امت کے اندر قیامت کے قریب، دمشق میں آپ کا نزول ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پر آپ، مینار پر آپ اتریں گے. پوری کیفیت و پورا منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا صحیح حدیث کے اندر. تو جب آپ کا نزول ہوگا تو آپ کو فیصلے فرمائیں گے، وہ اس قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے فرمائیں گے. تورات اور انجیل منسوخ ہو چکی ہو، اپنے زمانے میں آپ نے فیصلے کیے تورات کے ساتھ اور پھر انجیل کے ساتھ، لیکن جب آئیں گے اس امت کے اندر تو قرآن اور حکمت کے ساتھ آپ فیصلے فرمائیں گے. تو یہ بھی بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا. وَإِسْتَسْلُكُوا، اور جب آپ بناتے تھے من الطین، مٹی سے، کہیات الطیر، طیری، پرندے کی شکل، پرندے کی کا جسم آپ بناتے تھے، بِإِذْنِی، میرے اجازت کے ساتھ، میرے حکم کے ساتھ. فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر آپ پھونک مارتے تھے اس میں، فَتَکُونُ، پس وہ ہو جاتا، طیراً، پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. یعنی وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا. آپ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھر آپ جو ہے وہ پھونک مارتے اور پھونک اس کو لگتے ہی وہ پرندہ زندہ ہو جاتا. اب یہ معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن فرمایا بِإِذْنِی، یہ میری اجازت سے تھا، میرے حکم سے تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ شفا یاب کرتے تھے اکمہ کو. اکمہ کہتے ہیں اس نابینا کو جو پیدائشی نابینا ہو. اعمیٰ ایک لفظ ہے، وہ بھی نابینا وہ کہتے ہیں، لیکن اعمیٰ ایسے نابینا کو بھی کہہ سکتے ہیں تو پہلے اس کی آنکھیں کام کر رہی ہوں بعد میں نابینا ہو رہی.
لیکن اکما ایسے نابینا کو کہتے ہیں جو پیدائشی نابینا کو آپ شفایات کر دیتے، والابرص، اور جو جس کو برس بیماری ہوتی آپ اس کو بھی شفا دے دیتے باذنی، میرے اجازت سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى، اور جب قبر سے مردہ کو زندہ کر کے نکالتے، موتا تخرجو کا معنی قبر سے مردہ نکال، آپ قبر سے مردہ کو نکالتے باذنی، میرے حکم سے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روک لیا بنی اسرائیل یہودیوں کو، انکا آپ سے، اذ جئتہم، جب آپ لائے تھے ان کے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم، تو ان لوگوں میں سے کافر لوگ یعنی یہودی جو کافر ہو گئے تھے انہوں نے یہ کہا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر سحر مبین، واضح کھلا جا۔ جب انہوں نے آپ کی نشانیاں دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، اور حالانکہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جادو جو ہوتا ہے وہ نظر کا دھوکہ ہے، وہ ایک حد تک اثر کرتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مردہ کو زندہ کر دے اور جو ہے نابینا کو بالکل آنکھیں دے دے۔ یہ جادو جو ہے اس طرح کام نہیں کرتا ہے، جادو تو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، جادو کا کام جو ہے وہ کوئی صحیح پازیٹیو کام کرنا نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا جو کام تھا، ان کی جو معجزے تھے وہ لوگوں کے فائدے کے تھے، اللہ رب العالمین کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو دی، معجزات کی صورت میں حفاظت فرمائی آپ کی، اور آپ کو جو ہے وہ بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور بہت سی نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، جو آگے آیا چل رہی ہیں صورت کے آخر تک، اختتام تک۔ اور ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا، اسی بارے میں اکتفا کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کوئی نشانی نازل کر دے انسان کے مطالبے پر، پھر انسان اس مطالبے کے مطابق ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ رب العالمین عذاب نازل کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ عیسائی اس وقت تک عیسائیت پر رہیں گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے، اور جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو تمام عیسائی جو ہیں جو اس دنیا میں موجود ہوں گے، اس وقت بچے کچھ جو عیسائی ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی ایک جنگ ہوگی بڑی خطرناک، اور مسلمان اس میں فتح یاب ہوں گے اور عیسائیوں کو بالکل تحقیق کر کے رکھ دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، باقی آسمانوں کو نہیں۔ تو یہ جتنے ستارے ہمیں نظر آتے ہیں اس کائنات میں، یہ ایک آسمان، ایسے 7 آسمان ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اور آسمان اللہ کی مخلوق ہے۔